رشوت بھی نہیں لے گا۔ تو جس طرح ایک عادل حاکم سے ایک ماتحت ڈرتا ہے، اس کی موجودگی یا عدم موجودگی میں برابر محنت سے کام کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی ٹاسک دے دیا کہ یہ کام صبح تک ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، تو آپ رات اوور ٹائم لگائیں گے کہ میرا باس اچھا ہے، عادل ہے اور یہ حقیقت میں اس کا حکم ضرور ماننا چاہیے۔ تو جس طرح ایک عادل حاکم سے ایک ماتحت ڈر کے دن رات محنت کرتا ہے، پروموشن کے لالچ میں، تنخواہ کے لالچ میں، انعام کے لالچ میں، اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ خوف اگر منتقل ہو جائے اس کی طرف، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے، وہ جسٹ ہے، وہ سفارش نہیں سنتا بے جا کسی کی، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ عدل کرے گا۔ تو اس کے عدل کے توفیل، عدل کی وجہ سے اور اپنی حیثیت کو دیکھ کے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ میں نے اس کے دربار میں جانا ہے، پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی حاکمیت کو اور اس کے مہربان اور شفیق ہونے کے دیکھیں، اس کے احسانات کو دیکھیں، اس کی کرم نوازیوں کو دیکھیں، اور اس نے جتنے انعامات کیے ہیں ان کو دیکھ کے تو پھر خیال کریں کہ اتنے مہربان کی اگر حکم عدولی کی جائے، اتنے مہربان جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اتنے میرے پر شفقت کی ہے، ماں سے زیادہ شفیق ہے، تو میں اس کا حکم ٹال رہا ہوں۔ تو اس سے خوف کرنا چاہیے کہ اس کے دربار میں جا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں یہ کچھ دیا تھا، تم کیا لے کر آئے ہو اب اپنے ساتھ۔ تو اس قسم کا خوف ہونا چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، یہ جس 19ویں کی شب کو یعنی بے چین ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں، اور ام کلثوم پوچھتی ہیں بابا کیا بات ہے، بے چین ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بے قرار ہوں، بے چین ہوں۔ کیوں؟ بس اپنے مالک کا بلاوا آ چکا ہے، میں اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سوچتا ہوں کہ اتنی نعمتیں اس نے دی مجھے، اتنے لطف اٹھائے، اس کے دربار میں جاؤں گا تو کیا تحفہ لے کے جاؤں گا۔ شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، اپنی داڑھی پکڑ کے صحن میں کھڑے ہو کے زیر آسمان امامہ اتار کے چیخ چیخ کے مولا روتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت ہے اور یہ ان کا، تو ہم ان کے نام لینے والے ہمیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ بہرحال آپ ناراض نہ ہونا، یہ میں باتیں سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے، اور اس نفس کو ہم نے اس کا ہم جنس جوڑا دیا ہے، یعنی اس کو جوڑا دیا ہے، اور دونوں کی بدولت ہم نے اس زمین کے اوپر مرد اور عورتیں بچھا دیے ہیں۔ کثیر مرد اور عورتیں اس کرۂ ارض کے اوپر ہم نے ان کو پھیلا دیا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا، ہم نے اس زمین کے اندر یعنی اس جوڑے سے انسان مرد اور عورتوں سے ہم نے اس زمین کو بھر دیا، جگہ جگہ انسان ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے، خوف کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس معنی میں کس اللہ سے؟ تساءلون بہی، یعنی جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، کوئی چیز لینی ہو تو اللہ کا نام لے کے، اللہ کا واسطہ دے کر ہم ایک دوسرے سے لیتے اور دیتے ہیں۔ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس
اللہ سے ڈرو، اور دیکھو والارحام، اور صلہ رحمی کا خیال رکھنا۔ اس بات سے ایک تو اللہ سے ڈرنا کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے حقوق ہے بندے پر تو اب اس میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اور کچھ حقوق ہیں ارحام کے۔ ارحام کے معنی کیا ہے؟ آپ کی اولاد، آپ کے قریبی رشتہ دار جن کا خونی رشتہ ہے آپ سے، ماں باپ وہ بھی ارحام میں آئیں گے، اولاد بھی ارحام میں آئے گی، چچا زاد ہیں تو وہ بھی ہیں، خالہ زاد ہیں تو وہ بھی آپ کے ارحام میں آتے ہیں۔ یعنی صلہ رحمی خیال کرو، یہ اپنی اولاد کا خیال کرو، اپنے عزیزوں کا خیال کرو، ان کے حقوق۔ یعنی ایک انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کچھ حقوق اللہ کے ہیں اور کچھ حقوق ذوی الارحام کے ہیں، یعنی وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اکیلا ایک مرد نہیں بلکہ اس کا جوڑا اس کے ساتھ۔ صلوات پڑھے ذرا بلند آواز سے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جتنی بھی مخلوق ہے آپ دیکھیں یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ تمام چیزیں جوڑا جوڑا ہے، کوئی مخلوق میں ایسی مخلوق نہیں۔ آج تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ درختوں کے بھی جوڑے ہیں، ان میں بھی پیوند لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مس ہونے سے درخت پھل دیتے ہیں۔ اگر ایک یعنی میل درخت ہے اور فیمیل اس کے ساتھ نہیں ملتا، فیمیل ہے میل نہیں ملتا درخت، تو اس کو پھل نہیں لگتا، پھر پیوند کاری کرنی پڑتی ہے۔ تو حضور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہی کا ہم جنس ان کا جوڑا پیدا کیا اور کہا کہ جاؤ جنت میں رہو۔ اب تمام مرد اور عورتیں ایک سوسائٹی کے افراد ہیں۔ حضور حیوان تو اس سے آزاد ہے، حلال حرام ان کے لیے نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی وہ دونوں ہم جنس میل اور فیمیل حیوانوں میں ان کے لیے کوئی قانون نہیں، لیکن فطرت کا قانون موجود ہے۔ فطری طور پر ہر ایک کو ضرورت محسوس ہوتی ہے جوڑے کی، اور ان کی نسل کی بقا، آئندہ جو نسل چلے گی وہ اسی سے چلے گی۔ اگر ان کا آپس میں ملاپ ہے تو نسل آگے چلے گی، اولاد چلے گی، اگر نہیں تو نہیں چلے گی۔ توجہ ہے نا؟ لیکن ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ لا آف نیچر کے مطابق انہیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ جوڑے بنتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی نے کبوتر پالے ہوں تو پتہ ہوگا، ایسے نہیں۔ اتنی شرافت ان میں بھی ہے کہ جب تک ان کے اندر کمپرومائز نہ ہو، ایک دوسرے کو پسند نہ کریں، جوڑا نہیں بنتا۔ اسی طرح مرغے پالے ہیں آپ نے، آپ دیکھ لینا، یعنی فطرت کا قانون ہے اس کے مطابق، لیکن اللہ نے کہا کہ نکاح کے حلال حرام کے